جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے مضارع کے صیغے مکمل کر لیے تھے. کوئی سوال ہے کسی کا یا کوئی چیز غیر واضح ہو؟ تو دو چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا تھا. ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع کا جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے یعنی صیغہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. مثلاً اگر ہم کسی مضارع کے شروع میں الف دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واحد متکلم ہے. نون ہے تو یہ جمع متکلم ہے. اور باقی ہم نے دیکھا تھا کہ یا اور تا جو ہے بہت ساری جگہوں پہ آتے ہیں. تو اور اگر ایڈیشنز کو ہم نے دیکھیں تو کل ہم نے وہ بھی دیکھے تھے. ایک الف نون ایڈ ہوتا ہے اینڈ پہ، یہ تثنیہ میں ایڈ ہوتا ہے. واو نون ایڈ ہوتا ہے، یہ جمع مذکر میں ہوتا ہے. یا نون ایڈ ہوتا ہے واحد مؤنث مخاطب میں. اور نون ایڈ ہوتا ہے یعنی آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ کرتے ہیں جمع مؤنث میں. باقی ڈیٹیلز ہم نے دیکھ لی تھی جو ان میں فرق ہے لفظوں میں. کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجئے، وگرنہ اس کو آگے پھر پریکٹس کرتے ہیں اس پہ. اچھا یہ ذرا بتائیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ عورتیں وہ سنیں سب گی. ہاں سنتی ٹھیک ہیں۔ ہے، وہ عورتیں سنتی ہیں یا وہ عورتیں سنیں گی. اور اگر ہم اس کو کر دیں تسمعنا، تم کیا سب مطلب عورتیں ہوگا؟ تم سب ہاں تم عورتیں سب عورتیں سنتی ہو یا سنو گی. ٹھیک ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یکتبانی. وہ دو مرد لکھتے ہیں. ہاں وہ دو مرد لکھتے ہیں. یکتبو لکھنا ہوتا ہے نا. اور اگر یہ ہو لفظ تکتبانی پھر کیا مطلب ہوگا؟ تم دو مرد لکھتے ہو۔ وہ ٹھیک ہے. دو تم عورتیں تم دو ہم عورتیں یا تم دو مرد لکھتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. اس میں یعنی تین پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو عورتیں لکھتی ہیں. دوسرا ہے کہ تم دو مرد لکھتے ہو. اور تیسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ تم دو عورتیں لکھتی ہو. تینوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تشربینا. تم ایک عورت پیتی ہو۔ ٹھیک ہے. یشربو ہوتا ہے نا پینا، تو تشربینا یہ ہم ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم پیتی ہو. اور اگر ہو لفظ یشربینا پھر کیا مطلب ہوگا؟ وہ یشربینا وہ ایک عورت پیتی یہ وہ تو نہیں ہے تمام میرا خیال. ہاں یہ لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یشربینا اگر آ رہا ہے کہیں تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ لکھنے والے کو عربی نہیں آتی. اس کا اور دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یشربینا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یا نون جو ہے وہ صرف ایک ہی صیغے میں ایڈ ہوتا ہے، وہ اس صیغے میں جو شروع میں تا کے ساتھ آ رہا ہے تشربینا، بس اس کے علاوہ یا نون نہیں ایڈ ہوتا کہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ غلط ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے وہ درست ہی لکھا ہے. بہت ساری جگہوں پہ غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تجلیسو. جی تم ایک یجلیسو کا عورت مطلب تو تم ایک جی عورت بیٹھتی ہو۔ تم ایک عورت بیٹھتی ہو۔ وہ ایک ہم، عورت یا تم ایک مرد بیٹھتے ہو. وہ ایک وہ ایک عورت عورت بیٹھتی ہے. بیٹھتی ہاں 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 اس میں بس تجلیسو جو ہے وہ مؤنث مخاطب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ مؤنث مخاطب کے لیے ہو تو اس کے اینڈ پہ یا نون آئے گا نا. اگر ہم نے یہ بولنا ہے کہ تم ایک عورت بیٹھتی ہو تو تم بیٹھتی ہو کے لیے ہم بولیں گے تجلیسینا، تو اس میں یا نون آتا ہے. اگر میں تجلیسو کہہ رہا ہوں تو یہ یا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھتی ہے، یعنی یہ واحد مؤنث غائب ہو سکتا ہے، وہ بیٹھتی ہے. یا پھر یہ مذکر مخاطب ہو سکتا ہے، تم بیٹھتے ہو. وہ بیٹھتی ہے یا تم بیٹھتے ہو یہ دونوں درست ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب کہ تم بیٹھتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ بیٹھتی ہے یا تم بیٹھتے ہو، یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ افہمو. میں سمجھتی ہوں یا میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے جی. یدرسون. بہت سارے مرد پڑھتے ہیں.
ہاں وہ مرد پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، یہ ہو گیا یدرسون. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں کہ تدرسون، تم کیا سب مرد مطلب ہوگا؟ پڑھتے ہو. ہاں تم مرد پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں ندرسون، اب کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب ہم مرد یا سب ہم سب عورتیں پڑھتے ہیں. نہیں ہوتا یہ ندرسونا نہیں ہے. ندرسو ہوگا. ہاں بالکل صحیح، جلدی نہ کیا کریں. ندرسونا کوئی لفظ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے درست لفظ کیا ہے؟ اگر میں نے یہ کہنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ندرسونا ندرو تو میں غلط ہے نا. ندرس ہاں صحیح ہوگا ندرسو. بغیر واو اور نون کے. بالکل صحیح، بغیر واو نون کے. صرف یہ جو شروع کا نون ہے نا، بس یہ اس کا انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پہ جمع متکلم ہے، فاعل. بس ندرسو ہم بولیں گے اکیلا، اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ یعنی یہ جو کچھ فرق ہے نا ان صیغوں کا، یہ واضح ہو گیا ہوگا. تو باقی آپ جب مزید پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ پریکٹس سے انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال بس ان چیزوں پہ ذرا تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے کہ شروع میں نون آ رہا ہے تو کیا مطلب ہے، الف آ رہا ہے کیا مطلب ہے. اور یہ جو اینڈ پہ ہم اضافے کر رہے ہیں نا، یہ بہت اہم ہے. الف نون کا اضافہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، واو نون کہاں ایڈ ہوتا ہے، یا نون کہاں کرتے ہیں، اور جو اکیلا نون ہے وہ کہاں پہ آتا ہے. تو بس ان چیزوں کو اگر رکھیں گے ذہن میں تو انشاءاللہ صحیح مطلب تک پہنچ جائیں گے. اچھا چلیں آج پھر ذرا کچھ اور بھی پڑھ لیتے ہیں. اب تک چونکہ آپ لوگ یہ ماضی اور مضارع کے صیغے پڑھے ہیں، مطلب ہم نے گرامر ہی پڑھی ہے اور گرامر کے سٹائل میں ہی پڑھا ہے اس کو. تو تھوڑا سا آج میں آپ کو کچھ آپ کہہ لیں کہ سوال جواب وغیرہ یا کچھ تھوڑی سی کنورسیشن بھی کروا دیتا ہوں تاکہ ذرا آپ کو فیل بھی ہو کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں. تو مضارع پہ ہی ذرا پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے ذرا جملے بنائیں گے جو روزمرہ کے ہوں نا، جو عام استعمال کے جملے ہیں، تاکہ آپ انہیں ویسے بھی استعمال کر سکیں. مثلاً آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی تم کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے. اور رہنے کے لیے جو ہے نا وہ عربی میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ میں اب چونکہ ہم ماضی مضارع دونوں پڑھ چکے ہیں، تو اب آئندہ میں اگر کوئی نیا فعل آئے گا نا کہیں پہ تو میں ماضی مضارع دونوں بتایا کروں گا. سکانہ یہ ماضی ہے اور یسکنو یہ ہے مضارع. ٹھیک ہے جی. سکانہ یسکنو یہ استعمال ہوتا ہے رہنے کے لیے، یعنی کہیں رہائش رکھنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے. سکانہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے یعنی وہ رہا، اور یسکنو مضارع کا پہلا صیغہ ہے کہ وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے أين پاس فعل آ تسكن؟ گیا رہنے کے لیے. ہاں تھوڑا سا ابھی ذرا رکیے. تو اگر ہم نے یہ پوچھنا ہو کسی سے جناب کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو کہاں کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے عربی میں؟ أين اینا. این ٹھیک ہے. اینا. اینا ہوتا ہے کہاں کے لیے. اچھا. اور اب یہ بتائیے کہ اگر جیسے یہ اب سوالیہ جملہ ہے نا، تو سوالیہ جملے میں جو سوال ہے وہ شروع میں آتا ہے عربی میں یا بعد میں آتا ہے؟ مطلب جو سوالیہ لفظ ہے اینا جملے کے شروع میں ہوگا یا بعد میں آئے گا؟ شروع میں ہوگا. ہاں نہیں ہوگا. یہ عربی میں ہمیشہ جو سوالیہ لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے آغاز میں آتا ہے. تو اردو میں جیسے ہم کہاں بعد میں بولتے ہیں نا، تم کہاں رہتے ہو، تو عربی میں ایسا نہیں ہے. اس میں انگریزی کی طرح ہے، یعنی شروع ہم جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ شروع ہی سوالیہ لفظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو تو اب کیا لفظ بنے گا؟ أين تسكن؟ تسكن أين؟ ارے أين نہیں، تسكن؟
پہلے سوال یہ أين أين تسكن؟ تسكن؟ أين تسكن، تم کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے. اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جی کہ میں رہتا ہوں. آگے میں جو بھی بولنا چاہوں تو پہلے تو یہ بتائیے میں رہتا ہوں کے لیے کیا بولیں گے؟ أسكن لاہور. اسکنو، میں رہتا ہوں، یہ ہے اسکنو. فی اسکنو پاکستان. لاہور نہیں، اسکنو کے بعد آپ نے جب کوئی جگہ بتانی ہے نا تو آپ نے ایک حرف ایڈ کرنا ہے اس میں، وہ حرف ہے في فی. لاهور. ہاں، فی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں. تو اسکنو فی لاہور، یا جو بھی آپ کی جگہ ہے، بہرحال آپ اس طرح سے بتائیں گے اسکنو فی فلاں. ٹھیک ہے، نہیں فلاں جگہ پہ میں رہتا ہوں. اسکنو فی لاہور، اسکنو فی پاکستان، اسکن فی کراچی وغیرہ جو بھی ہے. تو اب یہ آپ سمجھ گئے بیسیکلی تسکنو اور اسکنو، یہ آپ کا سوال اور جواب بنے گا. تو اگر میں یہ سوال کسی خاتون سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتی ہیں، وہاں میں کیا بولوں گا؟ أين تسكنين؟ أين تسكين؟ تسكنين. أين يسكن؟ أين تسكنين؟ اب 4-5 آپشنز آ گئی ہیں، اس میں درست کون سی ہے؟ أين تسكنين؟ أين تسکنین، جی پکی بات ہے. جی دیکھ لیں، آپ کے کہنے پہ چلنا ہے میں نے. جی جی پکی بات. چلیں. اچھا، أين تسکنین، ہاں یہی ہے. کیونکہ یہاں مؤنث مخاطب ہے نا تو ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں واحد مؤنث مخاطب میں. تو اگر اس سوال خاتون سے آپ کہاں رہتی ہیں تو أين تسکنین، اور وہ خاتون جواب میں کیا کہے گی جی؟ میں مثلا میں لاہور میں رہتی ہوں تو کیسے کہے گی؟ أسكن في لاہور. اچھا، سوچ لیں اور کوئی آپشن ہے؟ نہیں، یہی ہے. نہیں، پکی بات ہے. واحد متکلم دونوں کے لیے استعمال مذکر اور ہوتا مؤنث ہے. کے لیے ایک ہی ہے نا؟ اچھا، چونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسکونینا ہونا چاہیے، چونکہ سوال میں تسکونینا ہے تو اسکونینا نہیں ہونا چاہیے. متکلم مذکر ہم نے مؤنث کے بتایا لیے سیم ہوتی کیا ہے. نون صرف جو ہے نا وہ مخاطب میں مؤنث کے آئے گا بس، اور کسی جگہ نہیں ہاں، آئے گا. بس یا نون جو ہے نا وہ صرف ایک ہی جگہ پہ آنا ہے، وہ مؤنث مخاطب میں، باقی کہیں نہیں. ہاں، اور دوسری بات ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا یاد کیا ہوا ہے کہ متکلم میں مذکر مؤنث ویسے بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو اسکنو مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو میں لاہور میں رہتی ہوں، اسکنو فی لاہور، یا میں لاہور میں رہتا ہوں تب بھی یہی ہے، اسکنو فی لاہور. چلیں، بہتر ہو گیا. یہ ایک سوال یا ایک سوال جواب ہو گیا ہمارے پاس. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے، ہم پوچھتے ہیں جی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کام کرنے کے لیے ہمارے پاس فعل کیا ہوتا ہے عربی میں؟ فعل يفعل. ہاں، فعل. عمل، ہاں، ایک عمل آپ نے بتایا عمالہ. اچھا، یہ فعل عمل يفعل. عاملہ یہ ہوتا ہے امیلا، یعنی اس میں میم پہ زیر ہے. لیکن یہ وہی چیز ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا. یعنی یہ عملہ کیوں نہیں ہے، میم پہ زیر کیوں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس اس کا تلفظ یہی ہے. تو امیلا میم کی زیر سے بولتے ہیں، فعل جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہے. اچھا، یہ دونوں لفظ ہیں، دونوں کا مطلب کام کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ماضی بتایا نا، مضارع کیا ہوگا فعل کا؟ فعل يفعل. عمل فعل يعمل. یفعل، یعملو یعملو. شغلہ بھی ہوگا. عمیلا یعملو. یعملو. من. ٹھیک ہو گیا. فعل یفعل یہ بھی ہوتا ہے کوئی، یعنی کرنا، کوئی کام کرنا، اور عمیلا یعملو بھی ہے کام کرنا. تو فرق کیا ہے؟
ہے آئیڈیا کسی کو یہ کہ کہاں جی کون سا تفسیر لفظ ہے؟ میں یہ تفسیر میں پڑھایا تھا کہ فعل وہ ہے کام جس میں کوئی جد و جہد یا محنت نہیں کرنی پڑتی اور عمل میں کچھ کر رہی ہے۔ تو اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں تو کیا یہ عمل والا لفظ آئے گا کہ فعل والا آئے گا؟ اس میں آئی تھنک کہ میرا شغلہ خیال بھی ہو سکتا ہے. عمل والا ہاں عمل والا صحیح ہے نا، چونکہ نارملی جو ہم کام کرتے ہیں اس میں محنت ہوتی ہے. یعنی کچھ خوش قسمت تو ہوتے ہیں کہ ان کے ویسے روٹین کے کام میں بھی محنت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا؟ جی بہت کم ہوتا ہے۔ ہم، اچھا تو شغلہ خیر سر نہیں ہے کہ ہاں وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن شغلہ نہیں آئے گا، اشتغلہ وہ لیکن ذرا لمبا لفظ بن جائے گا، اس سے یشتغیلو جو ہے نا اس سے آئے گا، لیکن وہ کم استعمال میں آتا ہے اور وہ ذرا اس سطح پہ ذرا تھوڑا مشکل ہے ہمارے لیے. تو ابھی ہم اس کو سادہ رکھ رہے ہیں نا، اور دوسرا وہ الفاظ یعنی ابھی وہ سوال جواب ہم دیکھیں گے یا ایسی فریزز دیکھیں گے جو ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، تو ماذا کیا کے تعمل لیے ہاں اچھا کیا کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا بولا آپ نے؟ ماذا حل ازا ماذا آپ نے کہا ہے کہ ماذا، اور ایک آواز تعمل مجھ تک پہنچی ہے کہ حل. اور اور بھی کوئی ہے آپشن؟ حمزہ آ حمزہ یعنی آ، ٹھیک ہو گیا. اور اچھا یہ 3 لفظ آئے ہیں جناب کیا کے لیے. اب اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو یا کیا دیکھ رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو، تو اس کے لیے آپ نے بتایا کہ ماذا، حل اور آ، یہ 3 لفظ آ گئے. تو یہ تینوں کیا ایک ہی جیسے ہیں، مطلب ہم ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ان میں فرق ہے؟ فرق یہ ہے کسی کو علم اس کا؟ ہاں کیا فرق ہے؟ ایکشن وغیرہ پوچھنے کے لیے ماذا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص سے اس کے متعلق کسی لیونگ تھنگ سے پوچھنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئی تھنک سر کہ اس میں جاندار اور بے جان کا یا ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا فرق ہے۔ میرے اور خیال میں ہم، میرا خیال میں جملہ اسمیہ جو ہے اس میں اگر سوالیہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو آ استعمال ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں سوالیہ پیدا کرنا ہو تو شاید، پتہ نہیں۔ چلیں اور کوئی شاید ہے کسی کے پاس؟ ایک سر یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ جس کا ہم سر ہلا کے جواب دے سکیں ان کے ہاں لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے حل، ان کے لیے کیا اچھا کیا حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جن کا سر نہیں ہلا کر دے سکتے تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ما یا ماذا وغیرہ۔ ہم، استاد جی حل وہاں پوچھا جاتا ہے جہاں جواب ہاں یا نہ میں صرف دینا ہوتا ہے، نعم یا لا میں، تو شاید وہاں حل پوچھا جاتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ اس کا درست جواب ہے. باقی جو وہ ذوی العقول غیر ذوی العقول جاندار غیر جاندار وہ والی باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح جملہ اسمیہ اور فعلیہ والا فرق بھی ٹھیک نہیں ہے. یہی جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، یا آپ جو شاید بات کر رہے تھے کہ سر ہلا کے جس کا جواب دے سکیں، وہ بھی یہی بات ہے. تو اگر سوال اس نوعیت کا ہو کہ آپ جب آپ نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے، مطلب سوال کرنے والا خود ایک پوری بات بنا کے پیش کرتا ہے اور آپ جسٹ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا آپ لاہور میں رہتے ہیں، اب یہ مکمل جملہ ہے جس پہ آپ ہاں یا نہ کہہ سکتے ہیں اور بات مکمل ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ یہ سوال کرنے والے کو خود بھی نہیں پتا ہے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ بالکل ہی نہیں جانتا. تو جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا جہاں میں کوئی بات کنفرم کرنی ہوتی ہے، یعنی ہاں یا نہ میں جواب چاہیے ہوتا ہے، وہاں حل یا حمزہ ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں اردو میں تو فرق نہیں ہے نا، اردو میں دونوں کے لیے ہم کیا ہی بولتے ہیں، تو اس لیے وہ بعض لوگ عربی میں بھی اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کو ابھی ذرا دیکھ لیجئے کہ حل اور حمزہ
ان سوالوں میں آتا ہے جہاں جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماذا اس طرح کے سوالات میں آئے گا کہ جہاں آپ کو جواب میں پوری بات بتانی ہوتی ہے. مثلاً آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ جی میں اخبار پڑھ رہا ہوں، یا کیا دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں فلاں شے دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو پورا جواب دینا پڑتا ہے، یعنی آپ صرف ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو انگریزی میں دیکھیں تو انگریزی میں یہ زیادہ شاید واضح ہے، چونکہ اردو میں یہ ہے کہ ہم دونوں کے لیے کیا بولتے ہیں نا، تو وہ اس لیے ذرا کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن اردو میں بھی ایک فرق ہے، یہ جو ہاں نہ والے سوال ہوتے ہیں نا ان میں ہمیشہ کیا شروع میں بولا کرتے ہیں ہم. کیا تم سمجھ رہے ہو، کیا تم دیکھ رہے ہو، کیا تم نے بات سنی، تو یہاں کیا شروع میں آ رہا ہے ہر جگہ. لیکن جو دوسرے سوال ہوتے ہیں مطلب جہاں ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہو سکتا، وہاں اردو میں ہم کیا بعد میں بولتے ہیں. تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، تو یہاں پہ کیا بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انگریزی میں دیکھیں تو جیسے یہ والا جو ماضا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم واٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ مطلب اس کا جواب اب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے نا. جیسے آپ سے کوئی نام پوچھتا ہے یا کوئی پتہ پوچھتا ہے تو وہاں پہ ماضا آئے گا. اور حل اور حمزہ اس طرح کے سوالات میں آتا ہے جن میں جیسے انگریزی میں جو ہیلپنگ وربز ہیں نا وہ شروع میں آتے ہیں. تو ڈو ہے یا ڈڈ ہے یا از ہے، مار سے جو کوشچنز بنتے ہیں ان کا چونکہ ہم جواب یس نو میں دیتے ہیں تو وہاں حل اور حمزہ آئے گا. کلیئر ہے جی اب یہ بات؟ جی استاد. چلیں باقی یہ انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں بھی دیکھیں گے نحو میں. تو اب اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہو تو وہاں پہ کیا آئے گا، ماضا آئے گا یا حل آئے گا یا حمزہ؟ ماذا. ہاں اس طرح کے سوال میں تو ماضا آئے گا نا. تم کیا کرتے ہو، اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں تو نہیں ہو سکتا، آپ کو پورا جملہ بتانا پڑے گا کہ جی میں فلاں کام کرتا ہوں. تو ایسے سوالوں میں ہم ماضا استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، تو آپ بتائیے اب سوال، تم کیا کرتے ہو؟ ماذا تعمل. ماذا تعمل. ماذا تعمل، تعمل. بالکل ٹھیک، ماذا تعمل. تو اس کا کیا ہوگا جواب؟ اعمل. ہم اعمل. اعملو، ٹھیک ہے، یعنی میں کام کرتا ہوں. آگے جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا آپ وہ اپنے پیشے کا نام بتا دیں گے. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں، تو آپ یعنی ڈاکٹر ہوں تو آپ کہیں گے اعملو طبیباً. اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ طبیباً کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اینڈ پہ دو زبر کیوں ہیں، کیونکہ اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گا آپ کو. تو بس ویسے ہی بتا رہا ہوں تاکہ مطلب آپ اس کو عام استعمال میں لا سکیں نا ان جملوں کو. تو آپ نے جو بھی بعد میں پیشے کا نام ہے نا اعملو کے ساتھ اس کو استعمال کر لینا اس طرح سے، اعملو طبیباً کہ میں ڈاکٹر ہوں یا ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جی میں استاد ہوں تو آپ کہیں گے اعملو معلما. یا مدرساً. ٹھیک ہے، تو جو بھی پیشے کا نام ہے وہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ. اچھا، اور اگر ہم نے یہ سوال جو ہے خاتون سے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کرتی ہیں تو کیا ہوگا سوال؟ ماذا تعملین. ماذا تعملین، بالکل ٹھیک. اور جواب کیا ہوگا؟ اعملو ہی آئے گا. عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو پیشے کا نام ہے نا وہ جب مؤنث کے لیے آپ استعمال کریں گے تو جو بھی ہے تو وہاں مؤنث جو عموماً اسم ہوتا ہے نا کوئی مؤنث تو اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے. تو طبیب نہیں بولیں گے ہم، طبیبہ بولیں گے. اعملو طبیبتن، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر کہتی ہیں کہ جی میں پڑھاتی ہوں یا میں استانی کے طور پہ کام کرتی ہوں تو اعملو
مدرستن، ٹھیک ہے. استاد اس میں جگہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اعمل فی المدرسۃ. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ویسے شاید زیادہ مطلب اگر یہ پوچھا جائے نا کہ کہاں کام کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب جواب بنے گا کہ میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں. تو اگر اس طرح سے سوال ہے کہ کیا کرتے ہیں تو پھر اس میں مطلب پیشہ بتانا پڑتا ہے کہ میں فلاں ہوں، عاملو طبیباً، عاملو مدرسن یا عاملو مہندسن، کہ میں انجینئر ہوں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. ہاں اسی پہ ہم وہ سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ تم کہاں کام کرتے ہو، تو پھر کیا سوال ہوگا؟ أين تعمل؟ این تعملو. ٹھیک ہے. وہاں آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں اعملو فی المدرسہ، کہ میں اسکول میں کام کرتا أعمل في المستشفى. أعمل ہوں. في ہاں المستشفى. بالکل صحیح. اعملو فی المستشفیٰ، کہ میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یا اعمل فی المکتب، کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ سوال کروں ماذا تفعل، کسی سے یہ پوچھوں کہ ماذا تفعل، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا، یا عموماً یہ سوال کس سچویشن میں استعمال ہوتا ہوگا؟ استاد جی یہ کسی سے کام کرنے کے لیے، جیسے میں کچن میں کام کر رہی ہوں یا گھر میں ابھی کوئی کام کر رہی ہوں، تو اسی حوالے سے شاید ہو سکتا ہے یہ سوال. ہاں بالکل بالکل. تو یہ مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہاں پوچھتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو یا تم کیا کر رہی ہو، وہاں پہ یہ سوال آتا ہے ماذا تفعل. مطلب یہ روٹین کا ہے نا، بالکل وہ جنرل ہوتا ہے یہ، تو یہ کسی اہم کام کے لیے نہیں استعمال ہوتا. تو جیسے روٹین میں ہم کچھ کر رہے ہیں، معمولی سا کام ہے چھوٹا موٹا، تو اس کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ کسی سے کہ کیا کر رہے ہو، تو وہاں آئے گا ماذا تفعل. اور خاتون سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ماذا ماذا تفعلی. تفعلين؟ ماذا تفعلین. استاد محترم جی میں رخصت چاہ رہا تھا تھوڑا سا، اگر اجازت ہو تو. ہاں چھٹی. ضرور. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ نے ہم انا بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے طبیباً. ہاں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ابھی، لیکن ہم مطلب اس میں جواب تو کئی طرح سے ہو سکتے ہیں نا. جیسے ایک ہی بات ہے تو اس کو کہنے کے کئی انداز ہوتے ہیں، سوال بھی اس میں کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. فی الوقت ہم چونکہ فوکس کر رہے ہیں فعل مضارع پہ، تو اس لیے ہم اس طرح کے یہ نہیں سوال جواب استعمال کر رہے ہیں جن میں مضارع آتا ہو. ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ یعنی کر سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں سمپل کہ انا طبیب یا انا مدرس. اچھا جی. جی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی احمد کیا کر رہا ہے، کیسے پوچھوں گا؟ ماذا تفعل أحمد؟ ایک دفعہ پھر. ماذا يعمل احمد؟ ہاں نہیں یہ عام وہ ہے نا کہ کیا کر رہا ہے، تو یہاں آئے گا تو وہی آئے گا جو فعل یفعل سے نا، لیکن کیا لفظ آئے گا؟ ماذا. يفعل. ہاں ماذا يفعل. تفعلوا نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں ہم احمد غائب ہے نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں احمد کے بارے میں. میں احمد سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ احمد کیا کر رہا ہے. یہ ہوگا ماذا یفعل احمد. ٹھیک ہے. آپ مثلا کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب پڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ پڑھنے کا معلوم ہے نا فعل. قرأ يقرأ. ہاں قرأ یقرأ. تو آپ کہتے ہیں کہ جی احمد کتاب پڑھ رہا ہے، کیسے کہیں گے؟ يقرأ هو الكتب. يقرأ. ہاں ٹھیک ہے. اس میں ہوا کہ چاہیں تو لگا لیں، لیکن ضرورت نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ وہ
آلریڈی احمد آ چکا ہے نا سوال میں. یقرأ الکتاب یا یقرأ کتاب. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی اچھا خدیجہ کیا کر رہی ہے، کیسے پوچھوں گا؟ ماذا تفعل ماذا خدیجہ؟ يفعلين خديجة؟ ہاں، ماذا تفعل. تفعل خدیجہ. ٹھیک ہے، ماذا تفعل خدیجہ. میں پوچھتا ہوں کسی سے کہ جی آپ کیا پی رہے ہیں، کیسے پوچھوں گا؟ یا تم کیا پی رہے ہو؟ ماذا یشرب. تشرب ماذا تشرب؟ تشربو. ماذا تشربو. ماذا تشرب. ماذا تشرب. ٹھیک ہے. یہ شریبہ یشرب ہوتا ہے، یعنی ماضی ہوتا ہے شریبہ، ماضی میں اس کے را پہ زیر ہے، لیکن مضارع میں را پہ زبر آتا ہے. تو ماذا تشرب، تم کیا پی رہے ہو؟ تو میں اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میں پانی پی رہا ہوں، کیسے کہوں گا؟ اشرب اشرب الماء. اشرب الماء. اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، کیسے پوچھوں گا؟ این تدرس. این تدرس. اور خاتون کے لیے کیا ہوگا؟ این. خاتون سے تدرس. پوچھوں گے تم کہاں پڑھتی ہو؟ ہاں، این تدرسی. تدرس. تدرسینا. ٹھیک ہو گیا. تو جواب میں اگر میں بتاتا ہوں کہ جی میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو کیسے کہیں گے؟ ادرس فی ادرس الجامعہ. فی الجامعہ. ادرس فی الجامعہ. ٹھیک ہے. اچھا، پڑھنے کے لیے ہم یہ بھی استعمال کر رہے ہیں، تدرسو بھی پڑھنے کے لیے ہم نے وہ بھی استعمال کیا پہلے، یقرأ بھی. ان میں کیا فرق ہے؟ سر قرأ یقرأ وہ جو ہے نا کسی کتاب یا کسی چیز کی ریڈنگ کے لیے ہے، اور درس یدرس یہ جیسے تدریس ہے، تعلیم و تدریس ہے، شاید اس کے لیے ہے. ہاں بالکل صحیح. ایک لفظ آتا ہے یہ قرأ یقرأ، یہ ہوتا ہے ریڈنگ کے لیے، مطلب جیسے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، میں کوئی خبر پڑھ رہا ہوں. اور دوسرا جو ہے دراسہ یدرسو، یہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، مطلب اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو، جیسے کوئی خاص سبجیکٹ ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یا کوئی خاص ڈگری ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے استعمال ہوگا. کسی کورس کو پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ آئے گا یہ. اچھا، میں اگر پوچھتا ہوں آپ سے کہ جی آپ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پوچھوں گا؟ یا میں چلے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جمع میں، اگر زیادہ لوگ ہیں، اگر کوئی باہر سے بندہ آتا ہے اور ایک کلاس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پوچھے گا؟ ماذا تدرسون. ماذا. ندرسو. تدرسون. نہیں مطلب ہاں، یعنی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں. ماذا ندرسو. ماذا تدرسون. یدرسون. ماذا، یہ صحیح ہے، ماذا تدرسون. ٹھیک ہے. مخاطب میرے زیادہ ہیں نا. ندرسو تو ہم بولتے ہیں وہ متکلم میں، جب یعنی ہم پڑھ رہے ہیں. سوال میں تو یہ آئے گا نا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو، تو ماذا تدرسون. تو اگر میں جواب میں طالب علم بتاتے ہیں جی کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، کیسے کہیں گے بولو؟ ندرسون العربی. ہاں دیکھا نا آپ نے بھی، اس فلو میں واؤنون والے فلو میں ندرسون بول دیا، یا میں نے سنا ہے شاید، لیکن عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ سوال میں تدرسون ہے تو ہم جواب میں بھی یہی کہتے ہیں ندرسون. کیا ہوگا یہ؟ ندرسو. ہاں ندرسو. اس میں جو جمع متکلم ہے، اس میں آخر میں آپ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے، بس شروع میں نون. تو ند روسو یعنی ہم پڑھتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عربی پڑھتے ہیں، تو آپ بس یہ بتائیں گے ندرسو اللغة العربیہ، کہ ہم عربی زبان پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
چلیں بہتر ہے، امید ہے نہیں اس سے بھی کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی آج کی ایکسرسائز سے. اور یہ ویسے اس طرح کے عام استعمال کے جملے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے، تو ان کو اپنے پاس محفوظ بھی کر لیجئے ان جملوں کو، اور اس طرز پہ آپ مزید بھی سوال جواب بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ خود بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے سوال کوئی؟ چلیں ٹھیک ہے جناب، بہتر، بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. السلام علیکم.